رات کی تاریکی میں جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا اپنا مستقل کوس رہا تھا۔ اس کا نام زاہد تھا، ایک عام سا تاجر جس کی زندگی غربت کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ دکان پر گاہک قرض خواہوں کے تانے پڑتے جاتے اور فاقے اس کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ اس رات زاہد نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ اپنی قسمت بیچ دے گا۔ یہ سوچنا بے وقوفی لگتا تھا، مگر مایوسی انسان کو ناممکن کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور اپنا عجیب فیصلہ ان کے سامنے رکھا۔ بزرگوں نے اسے سمجھایا، بیٹا، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، جو ملا ہے اسی میں خیر ہے۔ مگر زاہد نے کسی کی نہ سنی۔ اگر قسمت میرے ساتھ نہیں ہے تو میں اسے کسی اور کا کیوں نہ دے دوں؟ شاید میرے نصیب کے بدلے میں مجھے کوئی بہتر زندگی دے دے۔ زاہد نے کسی کی نہ سنی۔ اسی شام جب وہ گاؤں کی ویران گلیوں میں پریشان حال چل رہا تھا تو ایک پر اسرار آدمی اس کے قریب آیا۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا، لمبا چوگا پہنے، چہرہ آدھا نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی چمک رہی تھیں۔ میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں، زاہد نے اس سے دھیمی مگر پرسوز آواز میں کہا۔ زاہد حیران ہوا، کون ہو تم؟ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، صرف یہ سمجھو کہ میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ آدمی نے اپنے لمبے چوگے کے اندر سے ایک چمکتی ہوئی شیشی نکالی۔ یہ تمہاری قسمت ہے، اسے بیچ دو اور بدلے میں جو چاہو مانگ لو۔ مگر ایک بار سودا ہو گیا تو پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زاہد کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ اپنی محرومیوں سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ مگر کیا واقعی تقدیر کو بیچا جا سکتا تھا؟ اور اگر ہاں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زاہد کے دل میں کشمکش جاری تھی۔ وہ شیشی کو دیکھ رہا تھا جو دھیمی نیلی روشنی سے چمک رہی تھی۔ اگر میں یہ سودا کر لوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ زاہد نے بے چینی سے پوچھا۔ پراسرار آدمی مسکرایا، جو تم چاہو، دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ ممکن ہے، مگر یاد رکھو جو ایک بار کھو دو گے وہ واپس نہیں آئے گا۔ زاہد نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، مجھے دولت چاہیے، ایسی دولت جو کبھی ختم نہ ہو اور میری آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال رکھے۔ آدمی نے سر ہلایا اور زاہد نے کہا، اگر واقعی تم یہ سودا کرنا چاہتے ہو تو اپنی قسمت اس شیشی میں ڈال دو اور یہ معاہدہ بول کرو۔ اس نے اپنے چوگے میں سے ایک پرانا زرد رنگ کا کاغذ نکالا جس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ زاہد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنی غربت کو یاد کیا، اپنی بے بسی کو دیکھا اور جھٹ سے معاہدے پر دستخط کیے۔ شیشی ایک لمحے کے لیے تیز چمکی اور پھر دھواں بن کر اس کے ہاتھوں میں سما گئی۔ اگلی ہی صبح زاہد کے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹا۔ باہر ایک اجنبی کھڑا تھا جو ایک بڑی تھیلی لیے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے زاہد، تمہاری قسمت کا پہلا انعام۔ زاہد نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی۔ سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، سب کچھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کا سودا کامیاب ہو گیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سودے کی اصل قیمت کیا ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور زاہد کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ گاؤں کا سب سے امیر شخص بن چکا تھا۔ اس کا عالیشان محل اور بے شمار غلام اس کی خدمت میں لگے رہتے، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنا امیر ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کے اندر ایک خلا پڑ رہا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ محض ایک خیال ہے، مگر جلد ہی حقیقت کھلنے لگی۔ زاہد کو محسوس ہونے لگا کہ وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتا، نہ ہنسی، نہ رنج، نہ محبت، نہ کوئی غصہ، گویا اس کے دل میں جذبات ہی نہیں رہے۔ ایک دن اس نے گاؤں کی ایک درویش سے پوچھا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، ایسا کیوں ہے؟ درویش نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زاہد نے اپنی تقدیر بیچ دی۔ تقدیر محض دولت یا حاصلات کا نام نہیں، بلکہ یہ تمہاری روح کا حصہ ہوتی ہے۔ جب تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم نے اپنی اصل ذات کو بھی کھو دیا۔ اب تمہارے پاس صرف خالی دولت رہ گئی ہے۔ یہ سن کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ واقعی وہ اپنی خوشی اور سکون ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ اگلی رات زاہد نے وہی پر اسرار آدمی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ زاہد کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے جو سودا کیا وہ اتنا سستا نہیں تھا۔
जितना वो समझ रहा था, लेकिन क्या अब वापसी मुमकिन थी? जाहिद के दिल में बेचैनी मजीद बढ़ रही थी। उसने अपने मालो दौलत को परखा, मगर ये सब बीमारी लगने लगा। उसने गांव के आलिम से रजू किया। आलिम ने गहरी नजर से जाहिद को देखा और कहा, बेटे, तुमने जो खो दिया वो सिर्फ दुआ और सच्ची तौबा से ही वापस आ सकता है। ये सुनकर जाहिद का दिल भर आया। उसने पहली बार अपनी दौलत को हकीर जाना और रात के अंधेरे में अल्लाह के हजूर सजदा तारी हो गया। क्या वाकई तौबा से तकदीर लौट सकती है, या जाहिद हमेशा के लिए खाली रहने वाला था? जाहिद की जिंदगी में ये फैसला कुल लम्हा था। उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह से माफी मांगी। उसके दिल में एक नया अज़म पैदा हुआ था। वो जानता था कि तकदीर को दोबारा लौटाने के लिए उसे खुद को बदलना होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ी, जाहिद ने दोबारा अपने कदमों में सुकून महसूस किया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दौलत, अपना महल, अपनी शान और शौकत, सब कुछ। वो गांव के एक दरवेश के साथ चल पड़ा। उसे सच्चाई की राह दिखानी थी। जाहिद ने दिल से अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू किया, खुद को हकीकत के साथ जोड़ा। वो अब ना सिर्फ दूसरों की मदद करने लगा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को सादा और ईमानदार तरीके से गुजारना शुरू किया। वक्त गुजरा और जाहिद की जिंदगी में सुकून वापस आया। उसने वो खुशी पाई जो मालो दौलत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और सच्चाई से मिली। उसके अंदर का कालापन भर चुका था। उसने सच में तकदीर को पहचान लिया था, जो हमेशा अल्लाह की रजा में छुपी होती है। याद रखो, तकदीर को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सच्चा सुकून होता है वो सिर्फ ईमान और नेक अमल से आता है। ये जाहिद की कहानी इख्तिताम को पहुंची, जहां उसने अपनी तकदीर को नेक अमल और अल्लाह की रजा में पाया। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफिस का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।